یہ کیسی منزل پہ آ گئے، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے۔ نمبر 2، ڈاکو رہزنی، لوٹ مار کرنے والے، آمنے سامنے لوٹ مار کرنے والے، ان کے لیے سزا ہو۔ اب جو چوری کرتے ہیں، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہ دوسری ہے۔ میں نے بتایا شریعت میں 5 حدود ہیں، حد بولتے ہیں، ایک کو حد بولتے ہیں، 5 کو ملا کر حدود بولتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے مجرموں کو سزا متعین ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اس میں نہ تخفیف کی اجازت ہے نہ معافی کی اجازت ہے۔ تخفیف کی بھی اجازت نہیں ہے، نہ کچھ کمی نہیں ہے۔ وہ حدیث ہم سب کو یاد ہے، مدینہ منورہ میں بڑے گھرانے کی عورت نے چوری کر لیا، چوری ثابت ہو گئی، حکم ہو گیا پہلے ان کا ہاتھ کاٹو۔ پہلی مرتبہ چوری کرتے ہیں تو داہنا ہاتھ کو گٹے تک کاٹ دینا ہے، حکم ہو گیا۔ سارے سر پکڑ کے بیٹھ گئے صحابہ، قصہ معلوم ہے، نیا نہیں سنا رہا، دین میں نئی بات ہے ہی نہیں، نئی بات تو بدعت ہے، گمراہی ہے، جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اکابر صحابہ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کیا کریں، بڑے گھرانے کی عورت ہے۔ تو یہ طے ہوا جس کے ہاں چرائی تھی وہ بھی معاف کرنے کے لیے تیار، اور وہ چرائی اگر 10,000 ہے تو وہ 1,00,000 دینے کے لیے تیار۔ ساری باتیں ہو چکی ہیں لیکن ہاتھ نہ کاٹا جائے، ذلت اور رسوائی کے خاطر۔ بھئی کون کہے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، ساروں کی نگاہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹک گئی۔ بھئی یہی لاڈیلے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت علی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، لاڈیلے اگر ہیں تو حضرت اسامہ ہے۔ کیوں؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے گود میں پرورش پائے۔ جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک میں رینٹ آتا تو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے استاد جب یہ سنا رہے تھے تو اس طرح سے اپنا کرتا اٹھا کر بتایا تھا، تو اپنے دامن سے نبی علیہ السلام نے اسامہ بن زید کا ناک صاف کرتے تھے۔ تو کہا آپ جا کر بات کریں گے، بات شروع کیا، چہرے انور متغیر ہو گیا۔ اچھا، پچھلی قوم جو تباہ ہوئی عذاب الہی سے صرف اس لیے ہوئی کہ بڑے گھرانے کی بات آتی ہے تو وہ اس طرح سے ٹال مٹول کر کے ان کو سزا سے بچا لیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے عذاب آیا، انہیں ہلاک کر دیا۔ اگر میں بھی وہی کروں تو وہی عذاب الہی کو میں دعوت دینے والا ہو جاؤں گا۔ سنو، اسے جب سنانا ہے تو ہمارے اساتذہ فرماتے تھے آہستہ کہو، اگر فاطمہ بھی چوری کر لیتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس میں کسی قسم کی ترمیم تخفیف کی کوئی اجازت نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ جو مال چوری کیا ہے وہ مال پر نہیں، بہت سے مفسرین اس جگہ میں آ کر اس سزا کو ہلکا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک ملحد نے تو یہ کہا ہے، اسے ملحد بولنا چاہیے، ملحد وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کرنے والا۔ ایک ملحد نے تو یہ کہا ہے، انہیں قرآن حدیث کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا۔ اب ایک آدمی وہ لکھتا ہے، مثال کے طور پر کوئی کسی سے دشمنی میں مارنے توڑنے کے لیے گیا اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا، تو اسلام میں اس پر دیت ہے۔ کیا دیت ہے؟ 500 اشرفی، حساب ڈال لو، آج کل 50,000 ہے قریب قریب، 40,000 ہے جو بھی ہے، 50 دینار کتنا ہوگا؟ لیکن چراتے وقت جب چراتا ہے، آج کے حساب سے، آج جو چاندی کی قیمت ہے اس کے حساب سے سناتا ہوں، چاندی کی قیمت معلوم کر کے حساب ڈالا ہوں، 2,340 پر 5 روپے والی مالیت کی کوئی بھی چیز چرائے گا اسے ہاتھ کاٹیں گے۔
تو وہ لکھتے ہوئے لکھتا ہے جب دیت 50 ہے تو چوری بھی تو 50 پر ہونا چاہیے، یعنی 50 دینار چرائے گا تو اس کے ہاتھ کاٹا جائے۔ تو ایک آدمی نے بہترین جواب دیا، اس نے جب کسی کا ہاتھ کاٹا ہے تب تک اس کا وہ ہاتھ بڑا ہی مکرم ہے، محترم ہے، عظیم الشان ہے، لیکن اب جو اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے چونکہ اس نے چوری کر لیا، اب اس ہاتھ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس ہاتھ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو جب اس کی ہاتھ کی حیثیت نہیں ہے تو شریعت نے کہہ دیا 2340 پر 5، یہ کم از کم جو مہر ہے اس کی رقم ہے۔ 2340 پر 5 سے کم مہر اگر طے کریں گے تو وہ مہر ہوگا ہی نہیں، آٹومیٹک 2340 پر 5 روپے مہر ہو جائے گا، اس سے کم مہر میں نکاح جائز نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ بدلہ ہے اس نے جو چوری کیا ہے، چوری کا یہ بدلہ، چوری کی سزا ہے۔ یہ 2 اور 3 بھی سن لو چونکہ بات آ گئی ہے، اسی وقت یاد رہے گی۔ نمبر 3، زنا کر لیا، اس کے لیے بھی حد ہے سنگساری۔ نمبر 4، زنا کی تہمت لگایا، 80 کوڑے ماریں گے، اس میں بھی کوئی، اور 80 کوڑے بھی کیسے ماریں گے؟ کپڑا بند کر کے نہیں، بھرے مجمع میں ماریں گے، اور مارتے ہوئے مارنے والے کو اللہ کا حکم ہے کس کے مارو، تمہارا دل نرم نہ ہونے پائے مارتے ہوئے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، تم جب کوڑے مارنا شروع کرو گے، کسی نے کسی پر تہمت لگا دیا زنا کی، اب اسے کوڑے جو ماریں گے 80 کوڑے، تو 80 کوڑے مارتے ہوئے مارنے والے کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، تمہیں ذرا بھی رحم نہ آنے پائے، کس کے مارو پورا، اسی مارتے مارتے انتقال ہو جائے تو ختم کرو۔ ایک جہالت کی بات مشہور ہے، نام سب لیتا ہے لیکن انتہائی مشہور کر کے رکھیں، یعنی ایسے ہی کوڑے مارتے مارتے ایک صاحب کا انتقال ہو گیا تو مرنے کے بعد بھی کوڑے مارے، اس سے بڑی جاہل کون ہوگا؟ یعنی صحابہ کے مجمع کو یہ جہالت منسوخ کر رہے ہیں، بیانوں میں بولتے ہیں، اسی لیے عام طور سے میں بیانوں میں بیٹھتا ہی ایسے ایسے باتیں کر دیتے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے، بیٹھتا ہی نہیں، کیا ضرورت ہے بیٹھنے کی۔ نکالا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک عبرتناک سزا ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور سزا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ طے کریں گے، جو سزا چاہے اللہ طے کریں گے، لیکن جو بھی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ طے کرتے ہیں وہ بندوں کی محبت میں کرتے ہیں۔ ہر بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو 70 ماہوں سے بڑھ کر محبت ہے، ہر بندے کی جان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبت ہے، ہر بندے کے مال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبت ہے، ہمارے سے بڑھ کر محبت ہے۔ جان کی مثال، خودکشی حرام کر دیا، کہا تمہاری جان مجھے پسند ہے، مجھے مرغوب ہے، میں نے تمہیں جان دیا ہے، تم کو کیا پاور ہے، کیا اختیار کہ تم خودکشی کر لو۔ اور قرآن پاک میں ایک آیت ہے، سب سے بڑی آیت، اس سے بڑی آیت کوئی ہے ہی نہیں، ایک صفحے میں ہے ایک آیت، اس کا نام ہی آیت المدائنہ ہے۔ مال کی محبت کی مثال دے رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے مال سے ہم سے بڑھ کر محبت ہے، اس کے لیے مثال دے رہا ہوں یہ آیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم کسی سے قرض لینا دینا ہو تو پہلے لکھو اسے، کیوں؟ کل بول دے گا میں لیا نہیں تو دیا نہیں، کیوں؟ آج ہوتا نہیں، آج یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو دیا نہیں، میں لیا نہیں، کیا کرتا کہ کر لے، کیا کرتا کہ کر لے، وہ بھی بولتا ہے آگے بڑھ کر، کیسا بے حیا ہے؟ کون؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا، کبھی دیکھیں گے تو لمبا چمبا جبہ بھی ہوگا، داڑھی بھی ہوگی، مذاق نہیں کرتا ہوں داڑھی ہے، یعنی لباس ایسا بنایا جو گویا کہ فرشتہ ہے، حرکت ایسی ہے، ظاہر سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ میاں تو پہلے کہیں ظاہری گناہوں کو چھوڑو،
اور باطنی گناہوں کو چھوڑو، وذروا ظاہر الاسم وباطنہ. ایک آیت چھوٹی سی چونکہ اسی سے متعلق، فمن تاب من بعد ظلمہ. اب ایک آدمی توبہ کر لیا سچے دل سے اپنے اوپر ظلم کرنے کے بعد، سزا تو بھگتنا ہے، وَأَصْلَحَ، اور اس کے بعد اپنی زندگی بدل لیا، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں، بہت رحم کرنے والے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک چور لایا گیا جس کا ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ ہو چکا تھا. اس نے کہا امیر المومنین آپ معاف کر دیجیے، زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے چوری کی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. اللہ تبارک و تعالی حلیم ہیں، بردبار ہیں، 50 مرتبہ ایک آدمی کے گناہوں کو چھپاتے ہیں، 50 مرتبہ بندوں کے گناہوں کو چھپاتے ہیں. کیوں؟ بندے سے اللہ کو محبت ہے، بے سدھر جائے گا، کل سدھر جائے گا، پرسوں توبہ کر لے گا. لیکن جب حد سے بڑھ جاتے ہیں تو اللہ میں پکڑواتے ہیں. اب تو اس مرتبہ چرانے کے بعد پکڑا گیا ہے، یہ ہرگز تجھے کہنے کی اجازت نہیں ملے گی پہلی مرتبہ میں نے چوری کی ہے، ہاتھ کاٹ دیا گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامل دینی فہم نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری پوری رغبت اور محبت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار. يا مجير يا مجير يا مجير. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.